الله الرحمن الرحيم. عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا الى آخر الحدیث. رواہ الترمذی. یہ ترمذی کی 2396 نمبر حدیث ہے. 2396. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو دنیا میں ہی اس کے گناہوں کی سزا اسے دے دیتا ہے. کیسے؟ کوئی بیماری دے کر کے، کوئی مالی نقصان کر کے، یا بچوں کی طرف سے، فیملی کی طرف سے کوئی تکلیف، کسی بھی طرح کی مصیبت تکلیف اس پہ آتی ہے اور اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ. لیکن جب وہ کسی کے ساتھ برائی چاہتا ہے تو اس کے گناہوں کے ساتھ اسے چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، جتنا کرنا ہے کرو. حَتَّى يُوَافَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کا پورا بدلہ اسے دیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی چاہتا ہے، اچھائی چاہتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جو بندہ اللہ سے ڈر کر کے گناہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو سزا یہیں دے کے ختم کر. لیکن جس کو دیکھتا ہے کہ یہ مانے گا نہیں، چونکہ اس کے پاس تو غیب کا بھی علم ہے نا کہ یہ برائی میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ کہاں تک جاتے ہو. اچھا، ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہماری تھنکنگ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص خوب پھل پھول رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، پہلے 1 گھر تھے اب 2 گھر ہو گئے، 1 بزنس تھا 4 ہو گیا، تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کتنا خوش قسمت آدمی ہے وہ، دیکھو وہ کبھی بیمار بھی نہیں پڑتا ہے وہ. ہماری تھنکنگ یہ ہے کہ اگر دنیا اس کی اچھی ہے تو اچھا آدمی، خوش قسمت آدمی. یہاں اللہ تعالیٰ بالکل اس کے الٹا بتا رہا ہے کہ اگر تم اچھے ہو اور تم سے گناہ ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو اس کی سزا تمہیں دنیا میں مل جائے گی. لیکن اگر تم ایک برائی کی حد کراس کر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل دے دے گا کہ ٹھیک ہے، خوب ترقی کرو، پھلو پھولو، اور قیامت کے دن پورا ایک کیلکولیٹ کر کے جوڑ کے پورا کا پورا بدلہ دیا جائے. تو ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. دنیا کی حالت اور کنڈیشن دیکھ کر کے کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ انہیں خوش قسمت ہے کہ بد قسمت ہے. ہاں، ایک چیز ہے، کس کی موت کس حالت میں آ رہی ہے، موت دیکھ کر کے ہم بتا سکتے ہیں. کچھ لوگوں کی موت سجدے کی حالت میں ہوتی ہے، نماز کی حالت میں ہو جاتی ہے، مسجد میں ہو جاتی ہے، تسبیح ہاتھ میں لیے ہیں اس حالت میں مر جاتے ہیں، نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں اسی حالت میں، صدقہ دے کر کے آئے اس حالت میں مر گئے. تو نیکی کے ساتھ کلمہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکل رہا ہے، اس کنڈیشن میں مر گئے، تو وہ ایک چیز ہے جس کو دیکھ کر کے ہم بہت ہی ڈٹرمنیشن کے ساتھ، یعنی یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے کامیاب ہو گیا. لیکن دنیا کی حالت دیکھ کے ہم نہیں بول سکتے کہ انہیں خوش قسمت ہے. ایک آدمی ہم سے بولنے لگے، دیکھیے فلاں گروپ کے لوگ کتنے اچھے ہیں، ان کے کپڑے کتنے کلین ہوتے ہیں، ان کے چہرے دیکھیے کتنے نورانی ہوتے ہیں، انہیں کبھی جیل بھی نہیں گئے. فلاں گروپ کے لوگ دیکھیے انہیں جیل بھی چلے گئے، ان پر یہ مصیبت آئی، یہ مصیبت آئی. یہ کیسے اچھے لوگ ہو سکتے ہیں؟
میں نے کہا کہ بیوقوف آدمی، تم نے سیرت نہیں پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو جتنا اللہ کے رسول سے، اللہ سے کلوز ہوگا، اس کا ٹیسٹ اتنا ہی زیادہ ہوگا. اس کو آپ ایگزامپل سے آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک معمولی اگر ٹیچر کی آپ کو وہ دینا پڑے تو اس کا ٹیسٹ تھوڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو آئی ایس بننا ہے تو اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے؟ 16 گھنٹے لوگ پڑھتے ہیں. تو جتنا ہائی اتنا بڑا ٹیسٹ. اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اس امتحان میں کامیابی نصیب فرمائے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.